السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا سچی بات کے تازہ ترین شو میں آپ کا میزبان محمد فاروق یعقوب الحبیبی، اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج کے تازہ ترین شو میں عید سے متعلق اہم گزارشات، اس کے متعلق احکام و مسائل اور طریقہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کر لوں کہ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، دوسروں تک ایسے ویڈیوز، احکام اور مسائل کو پہنچانے میں ہماری مدد اور تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا فی الدارین۔ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ یہ موضوع دراصل ایک حضرت مفتی صاحب کا آیا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، انہی کے حوالے سے میں آپ کو یہ موضوع مکمل بہو ان کا لکھا ہوا پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ عید الفطر کی حقیقت۔ ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں۔ یہ تہوار دراصل اسی حقیقی مسرت کا اظہار ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کے لیے ماہ سیام میں روزہ، تراویح، تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات وغیرہ کی جو عبادات مقرر فرمائی تھی، بندے ان کو بحسن خوبی ادا کرنے میں خدا کی توفیق اور دستگیری سے کامیاب ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگوں نے سال میں 2 دن مقرر کر رکھے ہیں جن میں وہ کھیل تفریح کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے ان 2 دنوں میں کھیل تفریح کرتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا نے ان دونوں دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ نماز عید کا وقت کون سا ہے؟ جب سورج اچھی طرح چمک جائے اور اس کی زردی ختم ہو کر روشنی میں تیزی ہو جائے تو نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ لیکن مستحب یہی ہے کہ نماز عیدین میں تاخیر نہ کی جائے، البتہ یہ مسنون ہے کہ عید الاضحیٰ میں نماز ذرا جلدی پڑھ لی جائے اور عید الفطر کی نماز اس کے مقابلے میں کچھ تاخیر سے پڑھی جائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو عید کا وقت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے اب نماز عید کے متعلق چند اہم مسائل پر ہم غور کریں۔ نمبر 1، اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملے تو پھر وہ شخص تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عید کی نماز میں شریک ہوا لیکن کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی تو وہ شخص بھی اس نماز کی قضا نہیں پڑھ سکتا اور نہ اس پر اس کی قضا واجب ہے، البتہ کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر یہ شخص بھی نماز عید ان کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز عید تنہا نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے لیے کم از کم 4 یا 5 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4-5 سے کم افراد عید کی نماز تنہا یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، البتہ 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں تو وہ مل کر عید کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ نمبر 2، اگر کسی عذر کی وجہ سے عید الفطر کی نماز عید کے دن نہ پڑھی جا سکی تو دوسرے روز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہی صورت عید الاضحیٰ میں ہو تو 12 ذوالحجہ تک بھی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، کسی عذر کے بغیر عید الاضحیٰ کی نماز میں 12 ذوالحجہ تک تاخیر کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، اور عید الفطر کی نماز میں کسی عذر کے بغیر تاخیر کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، عیدین کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت۔ نمبر 5، خواتین اور وہ دوسرے لوگ جو کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھیں ان کے لیے نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت آ کر شریک ہوا کہ امام تکبیریں کہہ چکا ہے اور قرات کر رہا ہے تو وہ نیت باندھ کر پہلے تکبیریں کہہ لے، اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا ہو تو نیت باندھ کر رکوع میں تسبیح کے بجائے تکبیریں کہے لیکن ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر پوری تکبیریں کہنے سے پہلے ہی امام رکوع سے اٹھ جائے تو یہ بھی امام کی ابتدا میں کھڑا ہو جائے۔ اس صورت میں جو تکبیریں رہ گئی ہیں
وہ معاف ہے۔ یعنی اگر جس طرح امام قیام میں ہے اور یہ شخص اب تکبیر تو امام کہہ چکا ہے، اب امام میں یہ شخص آ کر شریک ہوا تو اب یہ کیا کرے، تو اس کا مسئلہ یہاں پر بتایا کہ اگر یہ شخص بعد میں آ کر شریک ہوا ہے تو پہلے تکبیریں کہے، 3 جو زائد تکبیریں کہنا ہے وہ تکبیریں کہے، اس کے بعد امام کی نماز میں وہ شریک ہو جائے گا۔ اگر امام رکوع میں ہے اور یہ شخص رکوع میں آیا تو ظاہر ہے کہ اب اگر 3 تکبیریں یہ قیام میں آ کر کہے گا تو اس کا رکوع چھوٹ جائے گا، اور وہ اگر رکوع چھوٹ گیا تو پھر رکعت چھوٹ گئی۔ تو ایسی صورت میں بتایا کہ اگر امام رکوع میں ہے تو یہ شخص بھی رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جا کر دل ہی دل میں صرف تکبیریں کہہ لے، تسبیح نہ پڑھے، اب اس کی تکبیریں ہو گئی اور یہ نماز میں شریک ہو گیا۔ اگر اسی طرح امام رکوع سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسی صورت میں جو تکبیریں اس کی گئی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ نمبر 7، اگر امام کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا بھول جائے، اگر امام عید کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا بھول جائے اور رکوع میں خیال آئے تو حالت رکوع میں ہی تکبیریں کہہ لے، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے، اور اگر قیام کرنے کے لیے رکوع سے اٹھ جائے تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 8، عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں کوئی اور نماز پڑھنا مکروہ ہے، عید کی نماز سے پہلے بھی اور عید کی نماز کے بعد بھی۔ نمبر 9، جس شخص کو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی جماعت نہ ملے تو وہ ان نمازوں کی قضا نہ پڑھے، اس لیے کہ نماز عید کی قضا نہیں ہوتی۔ عید کی نماز شہر میں کئی جگہ بالاتفاق جائز ہے، جو لوگ عیدگاہ جانے سے معذور ہو ان کے لیے شہر میں نماز عید کا اہتمام کرنا بہتر ہے تاکہ وہ بھی سہولت کے ساتھ نماز عید ادا کر سکیں۔ نمبر 11، عید کی نماز میں قرات جہر سے کرنی چاہیے، یعنی زور سے کرنی چاہیے، جیسے مغرب، عشاء اور فجر کے اندر امام صاحب کرتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز کے اندر بھی جہرن قرات ہوگی۔ اور اگر وہ صورتیں پڑھی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کبھی سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، یا کبھی سورہ غاشیہ یعنی هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور کبھی سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں ہے، اور کبھی سورہ قمر جو پارہ نمبر 27 میں ہے پڑھا کرتے تھے۔ خطبہ عید کے مسائل۔ عیدین کا خطبہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ نمبر 2، عیدین کا خطبہ نماز عید کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے، وہاں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف پلٹتے اور ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، لوگ اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تلقین فرماتے، دین کے احکام بتاتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرف لشکر روانہ کرنا ہوتا یا لوگوں کو کوئی خاص ہدایت دینا ہوتی تو ہدایت دیتے اور پھر واپس گھر تشریف لے آتے۔ نمبر 3، 2 خطبے پڑھنا اور دونوں کے درمیان اتنی ہی دیر بیٹھنا جتنی دیر جمعے کے خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، یہ بھی مسنون ہے۔ نمبر 4، عیدین کے خطبوں میں تکبیر کہے، پھر خطبے میں پہلے خطبے میں 9 مرتبہ کہے اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ کہے۔ تکبیر تشریف یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 5، عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر وغیرہ کے احکام اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی اور تکبیر تشریق وغیرہ کے احکام و مسائل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے شو میں بس اتنا ہی۔ اگلی مرتبہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور وہ آپ کو ابھی سے اطلاع دے دوں کہ انشاءاللہ جلد ہی نماز عید کا مختصر ترین خطبہ اور عید کے متعلق اہم مسائل اور عید کا طریقہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ حضرات اس وقت تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر آپ سے وہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک ان ویڈیوز کو پہنچانے میں ہماری مدد اور تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔